حضرت علامہ مدنی صاحب، دعائے حزب البحر ایک عالمگیر وظیفہ ہے، یعنی ان وظیفوں میں سے ہے جو تصوف کے ہر سلسلے میں رائج ہے، اور جب سے وہ معرض وجود میں آئے ہیں ان کی فیوض اور برکات جاری ہیں، ترجمے اور شرحیں اور زکاتیں، اور یعنی اگر ان سے کچھ مقصد براری نہ ہوتی، اگر حاجت پوری نہ ہوتی تو ہم لوگ اسے بھلا چکے ہوتے۔ ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اہل عرب ایک جملہ بولا کرتے ہیں من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اصل میں حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصوف معرفت کے حصول کے لیے بڑی جد و جہد کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ حقیقت میں یہ جو ان کا سفر تھا اور ان کی کوشش تھی، وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے انوار کو پانا تھا۔ سبحان اللہ۔ تصوف اور معرفت اور طریقت ہے وہ اسی کا خلاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر سے جو نور نکل رہا ہے اس کو کسی ولی کامل کی نگاہ کے ذریعے سے حاصل کرنا، تو ان کو پھر ملا بھی۔ اور اس کا جو مظہر ہے وہ دعائے حزب البحر ہے۔ دعائے حزب البحر وہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین کے جلالی و جمالی اسما پر مشتمل دعا ہے، اور یہ بزرگوں نے لکھا 70,000 اولیاء کے ورد میں شامل یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر دور میں یہ جو ہے نا، یہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ مکمل طور پر یہ الہامی دعا ہے، اور اس کے اوپر کام بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ شروع کی صدیوں کو آپ دیکھیں تو اسکندریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ ابو سلیمان داؤد بن عمر السکندری، بہت ہی معروف، انہوں نے اس کی شرح پہلے لکھی۔ اس کے بعد شیخ شہاب الدین احمد بن احمد نے ان کی شرح لکھی، پھر حضرت شیخ علی بن سلطان محمد القاری نے ان کی شرح لکھی، اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ان کی شرح لکھی، اور پھر اسی طریقے سے ان کی شرح جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی اور جو اسی کے منہج پر تھی، یعنی یہ چونکہ دعا مکمل طور پر الہامی ہے، یعنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اور خود سکھائی ہے ان کو دوران سفر حج میں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو سفر حج تھا اس میں جو جہاز تھا اس کو مخالف ہواؤں نے، جو مخالف سمت سے ہوائیں چلتی ہیں، انہوں نے سفر کو روک دیا اور بڑی پریشانی تھی، اور سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اس جہاز کے اندر حضرت ابو الحسن شاذلی جیسی ہستی ہو اور پھر سفر مکمل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی، اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت سے نوازا، اور مجھے دعائے حزب البحر، باہر چونکہ سمندر کو کہتے ہیں تو یہ سمندر میں سیکھی گئی دعا ہے، اس لیے اس کا نام ہی حزب البحر پڑ گیا۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ کلمات پھر پڑھے، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، یہ الفاظ جیسے ہی پڑھے تو ہوا کا جو رخ تھا وہ بدل گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے سفر کو آسان فرما دیا۔ اور یہ دعائے حزب البحر قبلہ اتنی بڑی دعا ہے، جیسے عرض کیا اس پہ جو سب سے زیادہ مقبول شرح ہوئی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کمال ہے، بر صغیر میں بھی بڑا کام ہوا اس پہ، بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حوامے کے نام سے اس کی شرح لکھی، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شرح آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑا لذت محسوس ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ فارسی میں اس کا فارسی میں ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیٹ جو اردو میں کی ہے وہ مولانا عبد الاحد مجتبی دہلوی نے کی ہے، اردو ٹرانسلیٹ بھی مل جاتی ہے۔ انہوں نے ہر لفظ کے اندر جو حکمت اور گہرائی ہے وہ بیان کی ہے، یعنی شروع میں یا اللہ کیوں آیا اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اور ہر بات کو کہ یہاں پر اس کو کیسے ذکر کیا، یہاں پر اس کو کیوں ذکر کیا، اس کی گہرائی آپ نے بیان کی۔ ویسے حضور
اس کا لفظ ایسے لگتا ہے جیسے چارجڈ ہے، چارج ہے، اتنا توانا، اتنا بلند آہنگ، اب پھر اتنا پرہیبت. اس میں قبلہ دیکھیں، اس کی ایک شرح لکھی حضرت شیخ احمد بن عمر بن ایوب ازمیری رومی الحنفی نے. سبحان اور اللہ. انہوں نے پتہ نام کیا لکھا؟ اب اس کا دعا کا نام تو حزب البحر ہے، اور انہوں نے شرح کا نام، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا شرح کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دعا جس کے ذریعے خشکی پر رہنے والے متکبرین پر فتح حاصل کی جاتی ہے. اللہ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ. خشکی پر جو لوگ رہتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، دعائے حزب البحر اگر کسی کے معمولات میں آ جائے تو بر و بحر اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، اور جو جابر قسم کا شخص ہوگا وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا. دعائے حزب البحر اتنی بڑی دعا ہے کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، بے شک کتنا بڑا نام ہے، یعنی حدیث کا اتنا بڑا نام، اور وہ سفر حج کے لیے جا رہے تو وہ دعائے حزب البحر کو لکھ رہے تھے. سبحان اللہ. حضرت شیخ علاء الدین نے کہا کہ حضور آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں وہ دعا لکھ رہا ہوں جو اولیاء کے معمولات میں شامل ہے، اور یہ جتنے بزرگ ہیں وہ اس کے معمولات میں جو ہے نا ان کا بہت بڑا نام ہے. اور پھر اس کا ایک اردو ترجمہ لکھا گیا، اقتباس الاثر، یہ حکیم حفاظت حسین نے یہ لکھا ہے. کتنا خوبصورت نام ہے، حفاظت حسین. انہوں نے اس کے اندر بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں جو شخص 998 دفعہ دعائے حزب البحر کو پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا شمار اولیاء میں فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے ایک مقررہ تعداد میں اس کو پڑھنا. وہ سفر المظفر 6، 7، 8 میں جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں لوگ اس کی زکوٰۃ سفر المظفر میں ادا کرتے ہیں. کسی صاحب نسبت سے اجازت کے بعد اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں. اور پھر اگر آپ عامل نہیں بھی ہیں تو ایک دفعہ صبح پڑھیں، ایک دفعہ شام پڑھیں، آپ کا مال جان عزت آبرو رب تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اور جادو کا تریاق ہے، اور پھر دشمنوں سے حفاظت ہے دعائے حزب البحر میں، اور آپ کے اوپر لوگ جادو کریں گے تو جادو لوٹ کر ان کی طرف چلا جائے گا اگر آپ دعائے حزب البحر. سبحان اللہ. اللہ ان کے برکات سے ہمیں. آمین. بہت خوب.